الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آئیے ہم تلاوت سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں مذکور ہے۔ مزید اس آیت میں ارشاد ہوا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی مسلسل ایک کے بعد دوسرے رسول آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی۔ یہ سب حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کی تعلیمات کو پھیلاتے رہے اور دین کی حفاظت فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ آخری خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے آپ کی شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء ربانی اور مجددین کو عطا فرمایا۔ مزید ارشاد ہوا اس آیت میں، آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں۔ ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا،
پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ہے۔ مزید ارشاد ہوا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی۔ روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی۔ چنانچہ بخاری، ابو داؤد اور معجم کبیر کی حدیث ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مدد کر سکتے ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے۔ البتہ اس وقت ہم دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی۔ پہلا واقعہ مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں۔ وفاء الوفاء الباب الثامن فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ ابن عساکر میں یہ دوسرا واقعہ جو بیان میں کر رہا ہوں یہ مذکور ہے۔ چنانچہ ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے
3 دن بعد وہ خادم مر گیا۔ یاد رہے کہ علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی۔ اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے۔ یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بھی رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل ایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر جو بھی ہم نے سنی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔